الحمد لله وكفى والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على روح محمد في الأرض وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على بلد محمد في البلاد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا باغي الخير أقبل يا باغي الشر أقصر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما يا عليم علمني. اللهم نور قلبي وزد قوة سمعي وبصري وحفظي. يكفينا القرآن وتمام كلامه وكل نعيم لا محالة زائل. ونعيمك في الدنيا غرور وحسرة وعيشك في الدنيا محال وباطل. ألا يا ساكن قصر المعلى ستدفن عن قريب في التراب. له ملك ينادي كل يوم لدوا للموت وابنوا للقراب. إلهي عبدك العاصي قد أتاك مقرا بالذنوب قد دعاك. وإن تغفر فأنت لذاك أهل
وَإِن تَطْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ سلام على خير الأنام والسيد حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مقرب عطوف رؤوف من يسمى بأحمد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اذا محبت سے نماز اور درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے دوستو، ساتھیو، عزیزو، رمضان کے اندر ہمیں روزے کا انعام ملا ہے. تراویح کے اندر قرآن پاک پڑھنے کا انعام ملا ہے. دن رات اللہ کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں، لیکن جب انعام ملتا ہے اس انعام کے کچھ ضوابط اور شرائط اور قواعد ہوتے ہیں کہ ان ضوابط اور شرائط اور قواعد کے تحت رہتا ہوا وہ انعام حاصل کر سکتا ہے. لیکن اگر ضوابط توڑ دیے جائے، اس کے انعام کے قواعد توڑ دیے جائے، اس کی شرائط کا لحاظ نہ رکھا جائے، پھر وہ انعام پورا نہیں ملتا. بعض دفعہ بالکل نہیں ملتا، بعض دفعہ ادھورا انعام ملتا ہے. یہ اللہ نے ہمیں روزے کا دن کو اور رات کو تراویح کا انعام دیا ہے. یہ اتنا بڑا انعام دیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن، اس کا مفہوم یہ ہے، قیامت کے دن حشر کے میدان میں یہ آدمی پریشان کھڑا ہوگا. اعمال کی کمی کی وجہ سے، اپنے گناہوں نافرمانیوں کی وجہ سے حشر کے میدان میں کانپ رہا ہوگا، پریشان کھڑا ہوگا. ادھر سے روزہ آئے گا، اللہ کے دربار میں روزے دار کے لیے سفارش کرے گا، اے اللہ انی منعتہ بالنہار بالطعام وبالشہوات. اے اللہ اس کو، روزے دار کو میں نے کھانے سے روک کے رکھا، بہترین کھانا تھا، بھوک لگی ہوئی تھی، دیکھنے والا کوئی نہیں تھا. اس روزے دار نے روزے کی وجہ سے شدت بھوک کے باوجود کھانا نہیں کھایا. اس کو پیاس شدت کی لگی ہوئی تھی، دیکھنے والا کوئی نہیں تھا. میرے روزے کے اکرام کی وجہ سے شدت پیاس میں اس نے پانی نہیں پیا. دل چاہتا تھا جائز خواہشات پوری کرو، لیکن میرے روزے کی وجہ سے اس نے خواہشات پہ کنٹرول کیا. اللہ میں نے اس روزے دار کو
کھانے سے روک کے رکھا سارے دن، پانی پینے سے روک کے رکھا، جائز خواہشات کے پورے کرنے سے روک کے رکھا۔ فشفینی فیہ، اے اللہ روزے دار کے بارے میں میری سفارش قبول کر کے اس کا جنت میں داخلہ فرما دیجئے۔ ابھی وہیں کھڑا ہوگا، پھر تراویح میں جو قرآن پاک سنا تھا وہ آ جائے گا، قرآن پاک کہے گا اے اللہ اس نے رات کو تیرے سامنے کھڑے ہو کر کے مجھے تراویح میں قرآن پاک کو سنتا رہا، اس کا دل چاہتا تھا جا کر سو جاؤں لیکن تراویح میں کھڑے ہو کے مجھے سنتا رہا، اس کا دل چاہتا تھا دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاؤں لیکن مجھے میرے لیے میرے شوق محبت میں تراویح میں مجھے سنتا رہا، اس کا دل چاہتا تھا چوکوں چوراہوں پہ کھڑا ہو جاؤں لیکن قرآن پاک کے شوق کی وجہ سے یہ تیرے سامنے تراویح میں کھڑا رہا۔ فشفینی فیہ، اے اللہ قرآن کہے گا میری شفاعت اس قرآن سننے والے کے لیے قبول فرمائیے۔ دونوں شفاعتی آ جائیں گے، روزے دار بھی آ جائے گا، قرآن بھی آ جائے گا۔ فَيُشَفَّعَانِ فِيهِ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ روزے دار کے روزے کی شفاعت بھی قبول ہو جائے گی اور تراویح میں قرآن پاک کے سننے کی قرآن پاک کی شفاعت بھی قبول ہو جائے گی اور اس کے لیے جنت کے اندر داخلے کا اعلان ہو جائے گا۔ بعد دفعہ کوئی سفارش کرتا ہے اس کی سفارش مانی نہیں جاتی، اس کی سفارش قبول نہیں ہوتی، اگلا بڑا ہوتا ہے اس کی سفارش مانی نہیں جاتی، لیکن روزہ ایسا سفارشی قیامت کے دن بن کے آئے گا، قرآن پاک ایسا سفارشی بن کے آئے گا۔ فَيُشَفَّعَانِ فِيهِ، اللہ کے محبوب کا ارشاد ہے روزے کی شفاعت بھی اس روزے دار کے حق میں قبول ہوگی۔ تراویح میں جو قرآن پاک سنا قرآن پاک کی شفاعت بھی اس روزے دار کے حق میں قبول ہوگی۔ اتنا بڑا روزہ انعام ہے، تراویح اتنی بڑی انعام ہے، دن رات کی عبادتیں یہ انعام ہیں، لیکن روزے کے قواعد ضوابط اور شرائط ہیں۔ پہلا قاعدہ یہ ہے روزے کی حالت میں جیسے کھانے پینے شہوات سے روزہ ہے، اس کی زبان کا بھی روزہ ہو۔ پہلے جھوٹ بولتا تھا اب روزہ رکھا ہوا ہے، اس نے زبان سے جھوٹ چھوڑ دیا ہو۔ پہلے غیبتیں کرتا تھا اب روزہ رکھا ہوا ہے، اب اس نے غیبتوں کو چھوڑ دیا ہو۔ پہلے بہتان تراشیاں کرتا تھا اب روزہ رکھا ہوا ہے رمضان کا، بہتان تراشیوں سے باز آ گیا ہو۔ پہلے جھوٹ بولتا تھا اب رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے، جھوٹ سے باز آ گیا ہو۔ پہلے لوگوں کو زبان سے تکلیفیں پہنچاتا تھا، ان تکلیفوں سے باز آ گیا ہو۔ یہ زبان کے قواعد اور شرائط ہے روزے کی حالت میں، زبان اس کے کنٹرول میں آ جائے۔